بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے عزازیل۔ عزازیل کون تھا اور عزازیل نے عبادت کیوں چھوڑی؟ ابلیس اپنی عبادت و زاہد میں اتنا مرکب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ حق تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب سے الگ تھلگ رکھتے ہیں اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس سے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جس سے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ پیدائش آدم اور خلافت الہی۔ ایک روز عزازیل حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا جب حفظ افلاک کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے: ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور جنت سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مأمور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہوگا۔ دوبارہ عبادت پر غور کیا تو عبادت کے قریب ہی نہایت واضح لکھا ہوا نظر آیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ طویل عرصے تک روتا رہا اور خود پر ہی لعنت کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان بنے۔ گھبرا کر دربار الہی میں حاضری دی اور بولا: اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے کے بعد مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کی: بارگاہ الہی میں اس معلوم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: صفائے تارو، تو جلد اس سے دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ و بچار میں کئی سال مبتلا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پتلے کا سر مکہ معظمہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے اور پشت و شگم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر و مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے اور باقی گوشت پوست وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ مختلف جگہوں کی مٹی شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل مختلف شکلوں میں نمودار ہو جائے گی، اور عناصر کے شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے پتلے کی نسل 4 طبع کا حسین امتزاج ہوگی، کیونکہ ہر 4 عناصر میں سے
ایک عنصر دوسرے عناصر کی موجودگی میں قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ مثلاً آگ اور پانی یکجا نہیں رہ سکتے، اور مٹی اور ہوا یکجا نہیں رہ سکتی، اور یہ قادر مطلق کا ہی کمال ہے جس نے ان چار عناصر کو یکجا کر رکھا ہے۔ یہ جامع العجائب والغرائب مطابق نے اپنے ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے سے بنائے گا۔ پھر جب پتلے کو تیار کر لیا گیا تو پتلے کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ عزازیل فوراً اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی اندرونی اور بیرونی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر کس قسم کا نظام رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے عزازیل نے پتلے کو ڈھونگ بجا کر دیکھا تو پتلے سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب آواز پیدا ہوئی۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد عزازیل کسی بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اپنی مخصوص طاقتوں کے ذریعے پتلے کے اندر داخل ہو گیا۔ شاہد اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تاکہ پتلے کا اندرونی مطالعہ کر سکے۔ دوران سیر اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی اور عزازیل نے اپنی طویل عمر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اس پتلے میں موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا قلب تک پہنچا تو قلب کچھ اس طرح بند کیا گیا تھا کہ اپنی مخصوص طاقتوں اور مخفی علوم جاننے کے باوجود قلب کو نہ کھول سکا۔ شاہد اسی لیے کہا گیا ہے کہ میں حق تعالیٰ کسی چیز میں نہیں سماتا، لیکن مومن کا قلب ایسی جگہ ہے جہاں میں سما جاتا ہوں، اور نہ اس کے اندرونی حالات معلوم کر سکا کیونکہ خالق نے اس سر پر مہر کر دیا تھا۔ بس عزازیل سمجھ گیا کہ اس پر اسرار ربیہ میں کوئی خاص خزانہ چھپایا گیا ہے جس سے مجھ سے پوشیدہ رکھنے کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ زبردستی اس سے کھینچ کر اپنی رائے پر لے جائے۔ وہ صرف بہلانے پھسلانے سے کام لے سکتا ہے۔ شیطان کے 5 اہم ساتھی ہیں جن کے نام درجہ ذیل ہیں۔ صبر، اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ ہائے و ویلا کرتے ہیں اور گریباں پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جہالت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2، عور، یہ لوگ کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور اس سے ان پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3، مسود، یہ عذاب اور دوزخ پر مأمور ہے جس سے لوگ کان لگا کر سنیں، تجسس کریں اور آدھی بات سن کر مزید اضافہ خود کر لیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبر سناتا ہے۔ نمبر 4، داسن، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور ان پر غضبناک کرتا ہے۔ نمبر 5، رکنیور، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر ایک قسم کی بدی اور بددیانتی کے جھنڈے گڑتا ہے۔ اس کے بعد کا قصہ مشہور ہے جو قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ متعدد بار بیان کیا گیا ہے کہ عزازیل نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا
اور رب دو جہاں کی بارگاہ سے مردود ہو کر ابلیس اور شیطان کا لقب پایا۔